اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر یاسمین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انصر ملک ناولز۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی ناول سٹارٹ ہے اور آج ہم پڑھیں گے اس کی قسط نمبر 10۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے، اگر قسط پسند آئے تو اسے لائک کیجئے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 10۔ سورج آج صبح سے ہی بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ موسم پچھلے کچھ دنوں کی نسبت آج کافی خوشگوار تھا۔ وہیں خان حویلی میں روز کی طرح آج بھی کافی گہما گہمی تھی۔ تمام خواتین زنان خانے میں بیٹھی مہر گفتگو تھی اور حیرت انگیز طور پر راحیلہ خانم بھی کافی اچھے موڈ میں نظر آ رہی تھی، اور موضوع گفتگو آج بھی زرگام کی شادی ہی تھا۔ لیکن آج زرگام کے ساتھ ساتھ سائم کی شادی کی بھی بات کی جا رہی تھی۔ خانم بیگم چاہتی تھی کہ اب وہ شادی کر لے، جبکہ خان صاحب نے ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن سبھی جانتے تھے کہ شادی کا فیصلہ وہی کریں گے اور پھر اس سے کسی کو بھی انحراف کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور سائم خانم اس بات کو لے کر کافی پریشان تھی کہ کہیں زرگام اپنی پسند سے شادی کا نہ کہہ دے، جس پر ایک بڑے طوفان کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ احمد لالا، چچا اور بڈی اسے شادی کا مشورہ دے چکے تھے کہ یہی صحیح وقت ہے شادی کا، مگر اس کا ابھی شادی کرنے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ سب ابھی باتوں میں مصروف ہی تھے جب زرگام سائم اور احمد لالا کے ساتھ بیرونی دروازے سے مردان خانے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر بولا، سلام۔ ان تینوں نے مشترکہ ہی سلام کیا تھا۔ صبح سے آپ کہاں تھے؟ خانم نے پشتو میں زرگام سے پوچھا تھا۔ ڈیرے پر گئے تھے، پھر حویلی آئے، اس نے خلاف معمول خاصا تفصیلی جواب دیا تھا۔ خیریت؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ سر، آپ کا شادی کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے بنا تمہید کے پوچھا تھا، جبکہ ان کی بات پر جہاں زرگام حیرت زدہ تھا وہیں سائم اور احمد اب اس کا جواب سننے کا انتظار کر رہے تھے۔ مورے، آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ وہ جنجنائے ہوئے انداز میں بولا۔ آج آپ ہمیں بتا ہی دیں آخر چاہتے کیا آپ؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کر دلہن لانے کا ارادہ ہے کیا؟ آج تو یاسمین خانم اس کی کلاس لینے کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ ان کی بات پر جہاں زرگام کی آنکھیں حیرت اور شوق سے پھیلی تھیں، وہیں سائم اور احمد لالا نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ابھی تو میں 27 کا ہی ہوں، اس نے انہیں یاد دلایا تھا۔ جی، لیکن آپ کے ارادے دیکھ کے لگتا ہے 70 کے ہو کر ہی شادی کریں گے، وہ اب بھی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، جبکہ ان کی بات پر اب زرگام کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی مسکراہٹ دبائی تھی۔ ویسے آئیڈیا اچھا دیا آپ نے، وہ شوخ انداز میں بولا۔ بھول جائیں کہ اگلے سال بھی کوئی آپ کو لڑکی دے گا، ہم بتا رہے ہیں بوڑھوں کو کوئی اپنی لڑکی نہیں دیتا۔ ان کی اس بات پر اس نے بمشکل ہی اپنا کہہ کر روکا تھا، یعنی وہ اسی سال اس کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ مورے، وہ آپ نے سنا نہیں کہ آدمی اور گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتے؟ اس کے کہنے پر سائم اور احمد کا کہکا وہاں گونجا، لیکن خانم بیگم کی ایک گھوری پر وہ دونوں دانت لبوں میں دبا گئے۔ تو بنیے پھر گھوڑا آپ دونوں۔ اب کی بار انہوں نے سائم کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ ہم بتا رہے ہیں، اور زر بیگم آپ بھی سن لیں، اگر یہ دونوں اس سال شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے تو پھر ہم ان کے لیے لڑکی دیکھنے نہیں جائیں گے۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اب کی بار زر بیگم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی، جبکہ ان کی بات ان دونوں نے مدد طلب نگاہوں سے زر بیگم کو دیکھا تھا، کیونکہ اب وہ ہی خانم کو سمجھا سکتی تھی۔ انہوں نے آنکھوں سے انہیں تسلی دی اور پھر وہ اور راحیلہ بیگم بھی وہاں سے چلی گئی۔ خان جی، آپ کو بڑے خان صاحب بلا رہے ہیں۔ ایک ملازمہ کے پیغام پر اب وہ تینوں بھی مردان خانے کی جانب چل پڑے۔ آج وہ زہرا کی طرف آئی تھی اور ہمیشہ گھومنے پھرنے کی شوقین زہرا اسے ایک بار پھر کہیں باہر جانے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اب وہ دونوں زہرا کی گاڑی کے پاس کھڑی کہیں لنچ کرنے کی جگہ ڈیسائیڈ کر رہی تھیں۔ لنچ چھوڑو، وہ ہم واپس آ کے کریں گے۔ چلو آج میں تمہیں اپنی فیورٹ جگہ پر لے کے چلتی ہوں، وانیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لیتے ہوئے کہا۔ انٹرسٹنگ، چلو شکر ہے، تمہیں بھی کہیں تو جانے کا شوق ہے، وہ حیرت چھپاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ وہ حیران اس لیے تھی کیونکہ آج سے پہلے وانیہ نے کبھی اسے کسی اپنی پسند کی جگہ لے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ وہ تو گھومنے کی اتنی شوقین بھی نہیں تھی، اسے گھر میں وقت گزارنا زیادہ پسند تھا۔ بائی دا وے، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ زہرا نے سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے وانیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ تو میں ابھی نہیں بتا سکتی۔ زہرا کو آج کتنے دنوں بعد وہ پہلی والی وانیہ لگی، ذرا شوق، ذرا سنجیدہ سی۔ اوکے، تو پھر چلو۔ اس نے بھی جاننے کی زیادہ کوشش نہیں کی، کیونکہ جانتی تھی وانیہ اسے کسی اچھی جگہ ہی لے کر جائے گی۔
یہ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ کہیں جنگل ونگل میں مارنے کا ارادہ تو نہیں؟ زارا گاڑی اسلام آباد کی حدود سے باہر نکلتے دیکھ بولی، جس کا رخ اب قدرے ویران علاقے کی طرف تھا۔ اوہ نو، تمہیں میرا پلان معلوم ہو گیا؟ اب کیا ہوگا؟ وہ مسکراہٹ روکے اس مصنوعی سنجیدگی سے بولی تو زہرا نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ ڈرامے بند کرو، اب تو بتا دو، وہ اس کی بات کے جواب میں متجسس سے لہجے میں بولی۔ اب اسے واقعی یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ وانیا کہاں لے کر جا رہی ہے۔ بس 5 منٹ اور صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تو زہرا نے فقط سر ہاں میں ہلایا۔ پہنچ گئے ہم منزل پر، چلو اترو۔ وہ گاڑی ایک تنگ سی گلی کے سائڈ میں روکتے ہوئے بولی تو زہرا نے اسے حیرت و پریشانی سے دیکھا۔ یہاں؟ وہ حیران کن لہجے لیے سوالیہ انداز میں بولی۔ ہاں، وانیا نارمل سے انداز میں بولی۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، تمہاری فیوریٹ جگہ ایسی ہی کوئی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے لہجے کو مصنوعی دکھ بھرا بناتے بولی، یقین کرو، اس جگہ جیسا سکون تمہیں اور کہیں نہیں ملے گا۔ اس کے چہرے کے اس مایوس کن تاثرات کو دیکھتے ہوئے اسے یقین دلاتے انداز میں بولی، آئی ہوپ سو۔ اب وہ بھی وانیا کو اترتا دیکھ اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر باہر نکلی، جہاں ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ اسے دور دور تک کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک کچی سڑک تھی جس کے بائیں جانب کی ایک گلی کے ساتھ انہوں نے گاڑی روکی تھی اور اب وہ اس کی رہنمائی میں گلی میں داخل ہو چکی تھی۔ کچھ آگے جا کر اب وانیا ایک لکڑی کا دروازہ بجا رہی تھی، جبکہ زہرا ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، جہاں ویسے ہی 4 اور دروازے نظر آ رہے تھے۔ 1-2 منٹ کے وقفے کے بعد ایک بزرگ خاتون نے دروازہ کھولا اور اب وہ وانیا کے سلام کا جواب دے رہی تھی، جبکہ وہ تو ان کی نرم آواز اور ان کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ زارا حیدر صدیقی یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ پرسکون اور نورانی چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ جو کئی ملک اور پاکستان کے بھی کئی علاقے گھوم چکی تھی، اسے اب وانیا کی بات سچ ہوتے دکھائی دے رہی تھی۔ اسے سچ میں وہاں ان بزرگ خاتون کی موجودگی میں ایک الگ ہی سکون لگ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ نہ جانے کب سے بھیڑ میں گم تھی اور اب کہیں جا کر اسے خاموشی کے ساتھ سکون ملا، اور وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں ان دونوں کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ بڑی اماں، یہ زارا ہیں، میری دوست۔ وہ زارا کو کھویا ہوا سا پا کر خود ہی اسے متعارف کروانے لگی۔ وہ وانیا کی آواز پر چونکی اور ایک نظر وانیا کو دیکھ کر اس کی نگاہیں دوبارہ بڑی اماں کے چہرے پر ٹک چکی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی ان کے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ جیتی رہو بیٹی، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت نام ہے تمہارا، اور مبارک بھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ ان کی آواز اور شخصیت دونوں ہی اپنے اندر کوئی مقناطیسی قوت رکھتی تھی۔ زارا کو کسی طلسمی جادو جیسا محسوس ہو رہا تھا، جس میں وہ اپنے بس میں ہی نہیں تھی، بس کسی کشش کے تحت وہ ان کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی۔ شکریہ، اس نے اس لمحے ہی اپنی آواز اجنبی سی لگی۔ امراہ کدھر ہے؟ وہ بڑی اماں کے ساتھ صحن میں بچھی چارپائیوں اور کرسی پر بیٹھ چکی تھیں، جبکہ وانیا نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ نماز ادا کر رہی ہیں، ابھی آتی ہیں، تب تک میں آپ دونوں کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ نہ جانے کیوں ان کی بات پر زہرا کو شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ وانیا 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور اسے بھی کہتی، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی۔ ارے آپ لوگ بیٹھو۔ بڑی اماں کو کھڑے ہوتے دیکھ وانیا بھی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی زارا بھی کھڑی ہوئی تو بڑی اماں اپنے نرم انداز میں بولی، نہیں بڑی اماں، کسی بھی تکلف کی ضرورت نہیں۔ وانیا انہیں واپس کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولی، جبکہ زارا تو بس خاموشی سے اس جگہ کے سکون کو محسوس کر رہی تھی۔ وانیا نے سچ کہا تھا، اس نے ایسا سکون پہلے کہیں محسوس نہیں کیا تھا۔ ارے نہیں، زارا بیٹی پہلی بار گھر آئی ہیں، کوئی خاطر تواضع تو کرنے دیں۔ وہ زارا کے چہرے پر پھیلی اداسی کو محسوس کر سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں انہیں محسوس ہوا تھا کہ جیسی پرسکون وہ باہر سے نظر آتی ہے، اندر سے اتنی ہی بکھری ہوئی ہے۔ نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں۔ اسے ان کی اس قدر اپنائیت پر شرمندگی سی محسوس ہوئی، لیکن وہ پھر بھی ان دونوں کی بنا سنے ایک طرف بنے چھوٹے سے باورچی خانے میں جا چکی تھی۔ کیسا لگا یہاں آ کر؟ وانیا اس کے اندر کی کیفیت سے انجان پوچھنے لگی۔ اچھا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ نہ جانے کیوں، لیکن اسے اس پل وانیا کی مداخلت بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ خاموشی سے فقط اس خاموشی کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ صرف اچھا؟ وانیا اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے بولی، جس پر اس نے صرف سر ہلایا۔ جس کے بعد وانیا نے اسے کوئی سوال نہیں کیا۔ اب وہ دونوں بیٹھی امراہ کا انتظار کر رہی تھیں۔
وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پگڈنڈیوں پر چلتے باتوں میں مصروف تھے۔ کیا تم مجھ سے شادی بھی کرو گی؟ لڑکی کے سوال پر اس نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے وہ اس سے ایسے کسی سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ہاں، ظاہری سی بات ہے، کیا تم نہیں چاہتے؟ اب کہ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اسے واضح پریشانی نظر آئی تھی۔ نہیں، کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لہجے سے بھی پریشانی آیا تھی جس پر اسے کچھ غلط ہونے کی تشویش ہوئی۔ لیکن کیا؟ اس نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ کیا تمہارے بابا مان جائیں گے؟ حیدر نے اس سوال پر اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تھا۔ ہاں، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ کیسے؟ ایک اور سوال پوچھا گیا۔ میں ان کی لاڈلی بیٹی ہوں، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ وہ اب کی بار قدرے یقین سے بولی۔ ان کی روایات توڑنے کی اجازت وہ شاید اپنی لاڈلی کو بھی نہ دیں۔ اس کا لہجہ قدرے سخت تھا جسے عائشہ نے بھی محسوس کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اپنی بیٹی کی خوشی سے بڑھ کر ان کی روایات نہیں ہیں۔ اس کے لہجے میں مان تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ بھی ان کا مان ہے جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں، اور وہ ان کے مان، ان کی عزت کو لیے گاؤں کی پگڈنڈیوں پر گھوم رہی ہے۔ دیکھتے ہیں، وہ اس تنزیہ سے انداز میں بولا، جبکہ وہ اس کے انداز پر غور کیے بنا آگے بڑھ گئی۔ اس نے ایک نظر ایک طرف کو دور نظر آتے گھروں کو دیکھا اور گہری سانس بھرتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ ڈور بیل کی آواز نے انہیں ماضی کے خوبصورت پلوں سے نکال کر تلخ حال میں لاپٹکا تھا۔ السلام علیکم۔ حیدر کو آتا دیکھ وہ کھڑی ہوئی اور انہیں سلام کیا۔ ڈنر میں کچھ اچھا سا بنوا لو، میرے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں۔ وہ ان کے سلام کا جواب دیے بنا اپنا آفس بیگ اور کوٹ ان کے حوالے کرتے بولے۔ جی، وہ محض اتنا ہی کہہ پائیں۔ اور ہاں، اپنا حلیہ بھی ٹھیک کرو۔ کیا شو کرنا چاہتی ہو کہ میں کوئی بہت ہی ظالم شوہر ہوں؟ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رک کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے سخت انداز میں بولے۔ عائشہ بیگم کا چہرہ رونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ جی، وہ اب بھی محض اتنا ہی بولی تو وہ سیڑھیاں اترتے واپس ان تک آئے۔ مت بھولو کہ یہ تمہاری اپنی چوائس تھی، وہ ان کا چہرہ تھوڑی سے انگوٹھے اور انگلی سے پکڑتے اوپر کرتے بولے۔ اسی لیے تو افسوس ہوتا ہے، وہ بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ پچھتا رہی ہو؟ اسی انداز میں پوچھا گیا۔ بہت، وہ بھی مکمل اعتماد کے ساتھ بولی تھی۔ شاید اب ان میں برداشت کا مادہ ختم ہو چکا تھا۔ ہاں ہاں، لیٹس سی، اب اور کب تک تم سروائیو کر پاتی ہو؟ وہ ان کی بات پر محظوظ ہوتے ہوئے ایک بلند کہکا لگا کر بولے تو نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ بیگم کی آنکھیں برسنے لگیں۔ جو کہا ہے اس پر عمل ہو جانا چاہیے، ایک لمحے میں ان کا چہرہ چھوڑتے ہوئے سخت لہجے میں بولے اور پھر تیزی سے سیڑھیاں عبور کر گئے، جبکہ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی، وہ قسمت جسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے چنا تھا۔ ویرپور کی بڑی حویلی، جہاں نور بخت بیگم، جنہیں سب بڑی اماں کہتے تھے، اپنی بہو گل رخ اور اپنے پوتے اور پوتی کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ ویرپور میں کئی سالوں سے ان کی ہی حکومت چلتی آ رہی تھی۔ اپنے گاؤں کے لوگوں پر رعب جمانا، ان پر مختلف پابندیاں لگانا، ان سے دن رات کام کروانا وہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ 18 سال پہلے سردار بخت عالم کے اکلوتے بیٹے کو ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرتے دیکھ آفتاب سلطان افندی نے انہیں کافی مارا پیٹا تھا، اور بعد میں ان کی لاش ویرپور کی طرف کے ندی کے کنارے کے پاس ملی تھی۔ سردار بخت عالم اپنے بیٹے کے قتل کا الزام آفتاب افندی پر لگایا اور ان کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر لیے۔ اس سے پہلے دونوں گاؤں کے اچھے تعلقات تھے، اسی وجہ سے سردار سلطان افندی نے اپنی بہن گل رخ کی شادی بخت عالم کے بیٹے فیض عالم سے کروائی تھی، مگر کچھ عرصے بعد ہی انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا، جب انہوں نے فیض عالم کو غلط کاموں میں ملوث دیکھا، اور ایسے ہی ایک دن ان کی حقیقت آفتاب افندی کے سامنے آ گئی۔ گل رخ انہیں اپنی ماں کی طرح ہی عزیز تھی، وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ایسی زیادتی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے بنا سوچے سمجھے اپنے سے بڑے فیض عالم کی بری طرح پٹائی کی، لیکن انہوں نے اسے جان سے نہیں مارا تھا، اور اس بات کا ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ جب وہ ان کے پاس سے آئے تھے تو وہ نہ صرف زندہ تھے بلکہ اس حالت میں تھے کہ خود چل کر حویلی جا سکے۔ مگر اگلے ہی دن ان کی لاش کا ندی کنارے سے ملنا اور پھر ان کے ہی گاؤں کے لوگوں کا آفتاب افندی کو قتل کرتے دیکھنے کے دعوے نے ان کی تمام دلیلوں کو پس پشت ڈال دیا، اور یوں ان کے درمیان دشمنی کا آغاز ہوا۔ اس وقت گل رخ کا بیٹا 8 سال کا تھا جبکہ بیٹی 6 سال کی تھی۔ فیض عالم کی موت کے بعد
سردار سلطان افندی نے اپنی بہن کو اپنی حویلی لے جانا چاہا تو سردار اور نور بیگم نے ان کے دونوں بچے لینے کی دھمکی دی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ جوان بیٹے کی موت کے بعد سردار بخت عالم بھی زیادہ وقت زندہ نہ رہ پائے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی موت کا ذمہ دار بھی بڑی بی خان حویلی والوں کو ہی ٹھہراتی تھی، اسی لیے 8 سال کی عمر سے ہی وہ اپنے پوتے کو خان حویلی والوں کے خلاف تیار کر رہی تھی اور گل رخ چاہ کر بھی اپنے دونوں بچوں کے دلوں میں ننہال والوں کی محبت نہ ڈال پائیں۔ آخر کو تمہارے بھائی کو اس کا کیے کا سزا مل ہی جائے گا، بڑی بھی ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انکار بھرتے ہوئے بولی، گویا نہ جانے کتنا سفر طے کر کے آئی تھی۔ 18 سال پہلے بنی ایک سخت بے حس جان آج انہیں تھکی ہوئی لگی تھی۔ ہاں، اس کا سزا جو انہوں نے کیا ہی نہیں، وہ افسوس کن لہجے میں کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ بھلے اس حویلی میں انہیں کوئی ظاہری تکلیف نہیں دی گئی تھی، مگر اپنوں سے دوری کی تکلیف وہ پچھلے 18 سالوں سے جھیل رہی تھی۔ وقت بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ آفتاب افندی نے میرا بیٹے کو مارا تو وقت نے اسے بھی اپنی لاڈلی بہن سے جدا کر دیا۔ وہ ان کی بات اگنور کیے تلخی سے بولی، اس سب میں سب سے زیادہ خسارہ تو پھر بھی میرے حصے میں آیا نا ماما۔ وہ آنسو بہنے نہیں دینا چاہتی تھی، وہ آنسو جو پچھلے 18 سالوں سے ان کے اندر قید تھے، آج بھی فقط ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آنسو کو آج بھی انہوں نے بہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ زمالور، وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، وہ ان کی بہن کی بیٹی تھی، انہیں بہت پیاری تھی، مگر شوہر اور بیٹے کی موت نے ان کے درمیان بھی فاصلے پیدا کر دیے۔ آج شاید 18 سال بعد وہ اپنے خالہ کے گلے لگی تھی، نہ جانے کیوں اب انہیں یقین ہو رہا تھا کہ ان کی مشکلات ختم ہونے والی ہیں۔ اب مشکلات ختم ہونے والی تھی یا وہ خود، یہ تو اوپر والا ہی بہتر جانتا تھا۔ آج خان صاحب کے کہنے پر وہ شبنم کو لینے آیا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے اپنے کسی کام سے جانا تھا، اسی لیے وہ ایک دن بعد واپس جانے والے تھے۔ آج اصیل بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ وہ پچھلے کچھ وقت سے اصیل پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک اس کی کوئی بھی ایسی حرکت محسوس نہیں ہوئی جو مشکوک ہو یا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ غلط کاموں میں ملوث ہے۔ وہ ابھی اپنے کام سے فارغ ہوا تھا اور اپنے پسندیدہ کام میں مشغول تھا، یعنی اسلام آباد کی کشادہ سڑکوں پر چہل قدمی۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، سورج اپنا سفر مکمل کیے اب منزل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک پل پر کھڑا تھا جہاں سے ڈوبتا سورج صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ وہیں اپنے دونوں ہاتھ پل کی ریلنگ پر جمائے کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے پیچھے گاڑیوں کی آمد اور بھی کم ہو گئی تھی۔ کچھ پل وہاں کا گزار کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ابھی وہ اپنے فلیٹ سے کچھ دور ہی تھا کہ اسے کسی کی اونچی آواز میں بولنے کی آواز آئی۔ وہ آواز اسے مانوس سی لگی تو وہ اپنے آپ کو اس آواز کی جانب جانے سے روک نہیں پایا۔ دیکھو، تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، وہ جھنجھنائی سی اونچی آواز میں بول رہی تھی، جبکہ اس کے قریب 2 لڑکے کھڑے تھے۔ ایک پل کو تو زرگام کا دل چاہا ابھی جا کر ان دونوں کا منہ توڑ دے، مگر اس کے اگلے جملے نے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، تم لوگ جانتے نہیں ہو، ایک سپرمین ٹائپ آدمی ہے جسے نہ جانے کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں پرابلم میں ہوں اور وہ وہیں پہنچ جاتا ہے۔ یقین کرو وہ بہت بری طرح مارتا ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ اس کی پہلی بات سن کر زرگام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جبکہ دوسری بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے کسی کی مار پیٹ کب کی تھی۔ یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اور اب ان دونوں کو اس کی طرف بڑھتا دیکھ وہ آگے آیا۔ اس نے ہنکا بھرتے ہوئے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا، جبکہ زارا اس کی وہاں موجودگی پر حیران تھی۔ بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا، تھینک گاڈ، تو وہ اپنی مسکراہٹ دبائے ان دونوں لڑکوں کی جانب متوجہ ہوا جنہیں وہ ایک پل میں وہاں سے بھگا چکا تھا۔ چلو، وہ زارا کو اسٹل دے کر ہاتھ کے اشارے سے چلنے کا کہنے لگا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ اسے خاموش نہ جانے کیوں اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کے دماغ میں تو ابھی کچھ دیر قبل اپنے کہے الفاظ گونج رہے تھے۔ تو کیا سچ میں وہ ہر جگہ اسے بچانے پہنچ جاتا تھا، یا یہ کوئی اتفاق تھا؟ وہ دل ہی دل میں خود سے کہہ رہی تھی، یہ مصیبت کو آپ اپنے پاس بلاتی ہیں یا ہر بار مصیبت ہی آپ کو اپنے پاس بلا لیتی ہے؟
وہ انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ آپ طنز کر رہے ہیں؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، جہاں اسے طنز کا کوئی بھی شبہ نہیں ملا تھا۔ نہیں، میں مکمل سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ اب بھی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اگلی بار آپ سے مدد نہیں لوں گی، وہ شاید برا مانتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یعنی آپ کا پھر سے مصیبت میں پڑنے کا ارادہ ہے؟ زارا کو اب اس کے لہجے میں شوق پن محسوس ہوا تھا، مگر اس کا چہرہ مکمل سنجیدہ تھا۔ زارا نے نوٹ کیا کہ وہ اس کی طرف بہت کم ہی دیکھتا تھا۔ ہر ملاقات میں شاید اس نے گن کے 3-4 بار اسے دیکھا ہوگا۔ وہ ہمیشہ اپنی نظریں سامنے رکھ کر بات کرتا تھا، اور زارا کو اس کی یہ عادت اچھی لگی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب وہ درمیان میں بول پڑا، بہت اچھا ہوں، سب کہتے ہیں۔ اب اس کے لہجے کے ساتھ لب بھی مسکرائے تھے، اور زارا کو وہ مسکراتے ہوئے دنیا کا سب سے حسین مرد لگا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہر ادا کو بہت غور سے جانچ رہی تھی، اور اس سارے عرصے میں وہ اصیل کو تو بھول ہی چکی تھی۔ جیسے زرگام کے آنے سے اس کے دماغ کے ہر پردے سے اس کا نقش مٹ چکا تھا، اور اسے اس کا افسوس بھی نہیں تھا۔ وہ اصیل جس کے لیے وہ اپنی بیسٹ فرینڈ وانیہ سے بھی بحث کر چکی تھی، وہ اب کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا، ایسے جیسے ماضی کے کسی پرانے قصے کی طرح اس کی زندگی کی اوراق سے مٹتا جا رہا تھا، اور اب وہاں ایک نئی کہانی جنم لینے لگی۔ اچھا، یہ کارڈ پکڑیں، اگلی بار مصیبت کی بجائے مجھے بلا لیجیے گا۔ وہ ایک ہلکی سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا، ساتھ ہی والیٹ سے ایک کارڈ نکال کر اسے دیا جسے وہ بنا کسی بحث کے پکڑ چکی تھی۔ چلو اب جلدی، مغرب ہو گئی ہے، نماز قضا ہو جائے گی۔ وہ پہلی بات اسے کہہ کر دوسری بات اس نے تقریباً منمنائی تھی، لیکن زہرا سن چکی تھی۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ اس سے بے ساختہ ہی بڑی اماں کا نورانی چہرہ یاد آیا تھا۔ پھر اس نے ایک نظر زرگام کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بھی پرسکون تھا، ٹھہرا ہوا تھا، جیسے ہر فکر سے آزاد ہو، بالکل بڑی اماں کے چہرے کی طرح۔ جی الحمدللہ مسلمان ہوں، وہ نارمل سے انداز میں بولا۔ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں، وہ اب سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک ساتھ چلتے ہوئے ایک مکمل کپل کی تصویر پیش کر رہے تھے۔ کیوں میں مسلمان ہوں؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہوں گے، وہ قدرے جھجک کر بولی کہ کہیں اسے برا نہ لگ جائے۔ اور ایسا کیوں؟ وہ بنا برا منائے پوچھ رہا تھا۔ اسے واقعی یہ جاننے کا تجسس ہوا کہ زہرا کو ایسا کیوں لگا۔ کیونکہ آپ ماڈرن لگتے ہیں، اب کہ وہ بنا جھجک کے بولی، جبکہ اس کے جواب پر وہ حیران ہوا کہ بھلا ماڈرن ہونے سے اور نماز نہ پڑھنے کا کیا لنک تھا۔ ماڈرن ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ خدا کو ہی بھول جائیں۔ زہرا کو اس کے جواب پر تھوڑی حیرت ہوئی۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ماڈرن ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ نماز نہ پڑھیں، بلکہ اس نے کہا تھا کہ خدا کو ہی بھول جائیں۔ یعنی وہ خود کو ماڈرن سوسائٹی کی ایک ہائی فائی لڑکی بنانے کے چکر میں خدا کو بھول گئی تھی۔ اسے بات میں اس نے کوئی سوال نہیں کیا، اور نہ ہی زرگام نے کچھ کہا۔ وہ زہرا کو اس کی منزل تک پہنچا کر اب اپنے فلیٹ کی طرف چل دیا، اور آج کئی سالوں بعد اس کی نماز قضا ہوئی تھی، جس کا اسے دکھ تھا۔ نہ جانے کیوں زہرا کے قریب جانے سے اسے لگ رہا تھا کہ وہ خدا سے دور ہو جائے گا، جس کا ایک ثبوت اسے اس کی آج کی نماز قضا ہونے لگا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم اپنے فلیٹ میں داخل ہوا۔ زہرا کی جانب سے دماغ ہٹاتا سیدھا واش روم گیا، جہاں سے وہ کچھ دیر بعد وضو کر کے نکلا۔ اب اسے خدا سے مدد مانگنی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ مالک اسے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ وہ ابھی فریش ہو کر واش روم سے نکلی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ کوئی ان نون نمبر تھا جسے اگنور کرتی وہ اپنے بالوں کو ڈرائی کرنے لگی۔ جب فون دوبارہ بجنے لگا مگر وہ اگنور کرتی اپنے کام میں مصروف رہی۔ چند منٹوں بعد میسج بیل پر اس نے میسج چیک کیا تو وہ بھی اسی ان نون نمبر سے تھا، لیکن میسج پڑھ کر اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ اسے اس کا نمبر کہاں سے ملا تھا، مگر پھر اس کی پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ سمجھ گئی کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں تھا۔ میسج میں اس نے اپنا نام، ملنے کا ٹائم اور جگہ کا نام لکھا تھا۔ کچھ پل سوچنے کے بعد وہ انکار کا میسج بھیج چکی تھی۔ اب اسے لاشعوری طور پر اس کے جواب کا انتظار تھا، جو اسے زیادہ دیر نہیں کرنا پڑا۔ ایک بار پھر میسج ٹون نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، جہاں لکھی تحریر دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ وہ ایک پل میں فیصلہ کرتی اسے ملنے کی حامی بھر چکی تھی۔ کیوں بلایا ہے؟ وہ اگلے آدھے گھنٹے میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر موجود تھی۔ وہ اسلام آباد کا سب سے ہائی پوائنٹ پر بنا ایک خوبصورت سا ریسٹورینٹ تھا،
जहाँ वो एक कदरे पुरसकून वाले कोने में बाजू रेखिंग पर जमाए कदरे झुका हुआ था। उसकी आवाज़ पर सीधा हुआ और बिना कोई जवाब दिए कुछ पल उसके चेहरे पर निगाहें जमाए रखीं। मिलने की वजह बताएंगे या मैं जाऊँ? भानिया उसकी निगाहों से खाइफ होते हुए बोली तो वह इस बात में सर हिलाता वापस अपनी साबिका पोजीशन पर जा चुका था। तुम अब तक मुझसे खफा हो? भानिया ने हैरत से असील को देखा, जैसे कह रही हो क्या नहीं होना चाहिए? तुम सच अब तक भी नहीं जानती। उसके लहजे में आज वानिया को न जाने क्यों कब सा महसूस हुआ, जैसे वो टूटा हुआ हो या थक चुका हो। मैं माजी की कोई बात नहीं करना चाहती। उसने बात ख़त्म करना चाहिए, और मैं जब तक माजी को सुलझा नहीं दूंगा मेरा हाल और मुस्तकबिल दोनों तारीख रहेंगे। वो आज उसे खिलाफ मामूल कुछ ज़्यादा ही संजीदा लगा था। उसके ज़िम्मेदार भी आप खुद ही हैं। न जाने क्यों वो उसकी बातों का जवाब दे रही थी। शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। क्या तुम मेरी तरफ की कहानी सुनोगी? उसके लहजे में मान था। नहीं, वो बेहिस बने बोली, लेकिन मैं फिर भी सुनाऊंगा। वो भी ढीठ था। अगर आपको कुछ ज़रूरी बात नहीं करनी तो मैं चलती हूँ। न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर आज उसने असील की बात सुन ली तो वो हार जाएगी, और वो हारना नहीं चाहती थी। प्यार करता हूँ तुमसे, उसे जाता देख वो उस अंदाज में झुक के ही बोला, जबकि उसके अल्फाज पर वानिया को एक जगह गोया स्टैचू बना दिया था। सो ये थी आज की एपिसोड। आई होप आप लोगों को किस पसंद आई होगी। अगर किस पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल अंसा मलिक नॉवेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली किस्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।